نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ رسول ہیں جن میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی. یہ وہی انبیاء و رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے، انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، نیکیوں کی شاہراہ پر چلانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے. اللہ نے ایک کے بعد ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو اس خاکدانی گیتی سے بھیجا. انہی میں وہ مقدس نبی جن کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے. میرے دوستو، کل میں ان کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ وہی حضرت لوط ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، ان کے ساتھ ان کی بستی سے ہجرت کرنے میں شریک. پھر اس کے بعد ہجرت کرتے ہوئے یہ لوگ کوسی سے حران سے مصر سے پھر ملک شام اور فلسطین اور پھر ہیبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا اور دین ابراہیمی کی تبلیغ و اشاعت کی، خاص طور سے وحدانیت اور رسالت کا بیان تفصیل سے بیان کیا. اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اس بستی سے 18 میل کے فاصلے پر اس جگہ بھیجا گیا جہاں سندوم نام کی بستی تھی. اس کے علاوہ 4 چھوٹی چھوٹی بستیاں اور تھیں. لوگ بہت جابر قوم تھے، بڑے مضبوط تھے، پہاڑوں میں بسنے والے تھے. جس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام آئے وہ قوم انتہائی بے حیا، گنہگار، بدکار، دنیاوی ایسی برائیوں میں مبتلا تھے کہ ہمیں صحیح طور پر بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن وہ لوگ کسی سے شرماتے نہیں تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اپنے دور کے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے بھی شرماتے نہیں تھے. اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ سے باز نہیں آئے، توبہ نہ کی تو عذاب آئے گا. کہنے لگے لے کے آؤ عذاب دیکھتے ہیں کیسا. ایسے دیدہ دلیر. اور پھر اس کے بعد بھی حضرت لوط علیہ السلام نے جب بار نیکیوں کی تلقین کی تو کہنے لگے کہ اب باز آ جاؤ، اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں. دوست، جب ظلم بڑھ جاتا ہے اللہ کا عقاب اور عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ دنوں تک ڈھیل دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم کافروں کو، مشرکوں کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گمراہی میں اسی طرح پھنسے رہے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے. یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب آنے کی ابتدا. عذاب کی ابتدا ایسے ہوئی میرے دوستوں، غور سے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو ضیفان کہتے ہیں، بہت بڑے مہمان نواز. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ جب تک دسترخوان پہ مہمان نہ ہو یہ خود بھی کھانا نہ کھائیں. اس کے لیے وہ کبھی کبھی 2-2, 4-4, 5-5 میل چلے جاتے تاکہ گزرگاہ کے راستے پر کوئی قافلہ مل جائے، کوئی آدمی مل جائے تو اس کو لے کے آویں، چل بھائی میرے گھر کھانا کھا لیں. وہ مہمان نوازی میں یکتا بہت مشہور. ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ 15 دن ہو گئے ان کے کوئی مہمان ہی نہیں آیا. یہ بڑے دل گرفتہ تھے. 15 دن ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا. اللہ سے دعا کرے مولا مہمان بھیج دے، مولا مہمان بھیج دے. ذرا نبیوں کی سنت دیکھو اور نبیوں کا کرم دیکھو. مہمان کو اللہ کی رحمت تسلیم کرتے ہیں اور یقیناً مہمان اللہ کی رحمت ہے. آقا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے اور مہمان کو کھلانے سے اللہ برکت دیتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مہمان کو کھلا دیا تو مہمان کو احسان کر دیا.
اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آیا، چاہے شہر ہی کا ہو چاہے باہر کا، اچانک آ گیا ہو، اگر اس نے کھا لیا یا کوئی روز روز آ کے کھا جاتا ہے تو یہ کھا لینے سے، روز چائے پی لینے سے ہم اس پہ احسان نہیں کرتے. آج تو سیٹ لوگ سمجھتے ہیں روزانہ میں 2 چائے پلا دیتا ہوں تو یہ اس کو خرید لیا. مہمان کے تعلق سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے مہمان کو کھلایا پلایا تو اس پہ احسان کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے عائشہ تجھے کیا ہو گیا کہ تیرا مہمان جب تیرے دسترخوان پر آ کے کھاتا ہے تو وہ اپنا رزق کھاتا ہے، اپنی روزی کھاتا ہے، اور اس کے بدلے میں تیرے گناہ معاف کرا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان، یہ ہے نبیوں کی شان کہ یہ مہمانوں کی اتنی تکریم، اتنا اہتمام کرتے کہ مہمان جب آتا ہے، مہمان بعد میں آتا ہے، اس کا رزق اس کے پہلے پہنچ جاتا ہے. اس لیے اگر ہمارا دسترخوان وسیع ہو، کوئی آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے جاتا ہے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. اس کی روزی اللہ نے یہی مقدر کر دی ہے. اب چاہے ہم خوش دلی سے کھلائیں اور چاہے دل کو مسل مسل کر کھلاویں، کھلانا تو پڑے گا، اللہ نے اگر مقدر کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز تھے. 15 دن ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا. اتفاق وقت 15 دن کے بعد 2 نوجوان آئے، بڑے حسین جمیل خوبصورت نوخیز نوجوان، ایسے نوجوان جو سبزہ آغاز جنہیں کہتے، سبزہ آغاز نوجوان، بڑے حسین جمیل ملیح پاک سیرت، بڑے خوبصورت آئے. سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے. مہمان آئے، برکت آئی، گھر میں لے کے آئے. جلدی جلدی یہ بچڑا ذبح کر کے اس کو بھلوایا، اسپیشل ڈش. مہمان آیا تو بات چیت بھی کر رہے ہیں. اب بات کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلیے خاصا تیار ہے، کھانا کھا لیں. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کھائے. میزبان کو اگر یہ کہے کہ وہ مہمان کے ساتھ زبردستی کرے کہ کھا لو تو مہمان کو بھی چاہیے کہ نخرہ نہ دکھائے. کچھ لوگوں کو بھوک لگی رہتی ہے، حاجت رہتی ہے، سامنے دسترخوان لگا دی ہے، نیت بھی لگی ہوئی ہے، پھر بھی نہیں بس ارے یا ارے کر کے روکو مت. یہ تکلف زیب نہیں دیتا. اللہ نے روزی دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لو. رب کی روزی کی بے حرمتی مت کرو. اس لیے ان مہمانوں نے بھی اگرچہ وہ کھانے کی حاجت مند نہ تھے لیکن کھانے کے ساتھ بیٹھ گئے. ابراہیم علیہ السلام اور وہ دونوں صاحبان، دونوں مہمان کھانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دھیان گیا کہ یہ لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں ان کا ہاتھ کھانے کے قریب تک پہنچتا ہے، کھانے تک نہیں پہنچتا. اور یہ جب ہاتھ لے کے منہ تک جاتے تو منہ کے قریب تک ہاتھ پہنچتا ہے، منہ کے اندر نہیں جاتا. ہم رہتے لاؤدانی پر نہیں دیکھ پاتے. ابراہیم علیہ السلام کی گہری نگاہوں نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، کھانے کے قریب تک جاتا ہے، کھانے تک نہیں پہنچتا، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو منہ کے قریب تک جاتا ہے، منہ تک نہیں پہنچتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت زدہ ہو. قرآن میں اللہ فرماتا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے، انہیں خوف طاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ تم دونوں کون ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. تم نے صحیح سمجھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کون ہو، کہا ہم فرشتے ہیں اور تم گھبراؤ مت. اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم فرشتے ہو، آئے ہو اور کہتے ہو گھبراؤ مت، تو کیوں نہ گھبرائیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی امت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو لوط کی امت کے لیے آئے ہیں. یہ آیت کریمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کا ایک طبقہ اپنے جبڑے چیر کے کہتا ہے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان نہیں پائے کہ یہ فرشتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو قرآن میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے فرشتوں کو دیکھ کے. ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل کو دیکھ کے نہ ڈرے ہو، یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے کیوں ڈر گئے؟ کہتے ہیں نہیں، دراصل فرشتوں کو دیکھ کے ڈر گئے، ان کو اپنی جان کا خوف ہوا. معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام اتنے کمزور دل کے تھے کہ ان کو دیکھ کے ڈر گئے کہ کہیں جان لینے کے لیے تو نہیں آ گئے. ہم کہتے ہیں ارے بے وقوف، تیرے جیسا پاگل کوئی نہیں ہوگا کہ تو اپنی 2 تولے کی زبان ہلا کر اس جلیل القدر پیغمبر کی بارگاہ میں حرزہ سرائی جب کشائی کرتا، جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہے.
जिस मुकद्दस पैगंबर को यहूदी और ईसाई बुरा नहीं कहता, आज का ये कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, ये कुरान के हवाले से कहते देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए, फरिश्तों को देखे तो अपनी जान से डर गए। हम कहते हैं बेवकूफ, जो इब्राहिम नारे नमरूद में बेखतर कूद पड़ा हो उसको अपनी जान का क्या डर हो। ये कहना कि वो डर गए, हाँ यकीनन डर गए, कुरान में है तो डरे हैं, लेकिन ये कहना वो अपनी जान को डर गए थे, उनको ये डर हो गया कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए, तो जो इतना डरपोक होगा वो नारे नमरूद में ऐसे ही छलांग लगाएगा। कहने वाले को कहना पड़ा बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अब है महवे तमाशाए जबे बाम अभी, अपनी सोचती रह गई, इश्क उन मंजिलों से गुजर गया कि बगैर किसी मुस्तकबिल के अंदेशे के नारे नमरूद में कूद गया, अब अपनी जान की परवाह न की। अब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने हाथ से अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाए, जो खुद को आग में यूं ही फेंक दे, अब वो फरिश्ते को देखने के फरिश्ता आया है तो डर जाएंगे कि मेरी रूह कब्ज हो जाएगी। हकीकत यह है कि कुरान को वही समझ सकता है जिस पर अल्लाह का एहसान और करम हो जाए। ताईद इलाही के बगैर कोई कुरान को नहीं समझ सकता, रसूलुल्लाह की मदद के बगैर कोई कुरान को नहीं समझ सकता, अहादीस तय्यबात की बरकत के बगैर कोई कुरान पाक के राज तक नहीं पहुंच सकता। और जो लोग बराह रास्त अपनी अकल से कुरान समझना चाहेंगे ऐसे ही गुमराहों के जहन्नमी होंगे कि यहूदी और ईसाई भी जो हिम्मत नहीं करते। आज का ये कलमा पढ़ने वाला ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है डर गए, इनको अपनी जान का डर था। डरो तुम, तुम्हारे बाप दादा डरे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी जान का खौफ नहीं था। हकीकत यह है कि यहाँ अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए। ये डरे क्यों थे? डर का मामला दरअसल ऐसा था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जो खौफ हुआ, ये खौफ इसलिए जाहिर हुआ कि ये जो दो फरिश्ते आए थे पहले से कोई खबर नहीं थी, हज़रत जिब्रील साथ में नहीं आए थे कि पहले तो हज़रत जिब्रील ही का आना जाना था और फरिश्तों को आना है, अगर कोई पैगाम लाना है हज़रत जिब्रील को आना था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए नहीं है। ये दो फरिश्ते एक तरह से देखा जाए तो भेष बदल के आए हैं, क्या इंसानी शक्ल में आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये दो फरिश्ते अजाब के फरिश्ते, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये तो यकीन था कि जब अजाब आएगा तो उम्मत पे आएगा, नबी पे तो आने वाला नहीं है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से वो मोहब्बत थी, उम्मत से वो शफ़क़त थी, उम्मत से वो प्यार था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से कहा कि अच्छा तो क्या तुम अजाब के फरिश्ते हो? उन लोगों ने कहा हाँ हम अजाब के फरिश्ते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम अजाब लेके आ गए? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो खौफ हुआ वो यही था कि कहीं मेरी कौम के नाफरमान बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से अजाब न आया हो। और सुन लो खुदा की कसम, हर नबी अपने उम्मतियों से इतनी मोहब्बत करता है कि दुनिया का कोई बाप अपने बच्चों से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। अब दुनिया की कोई माँ अपने बच्चों से वो मोहब्बत नहीं कर सकती जो मोहब्बत नबी अपने उम्मतियों से करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत की उम्मतियों से, और जब ये देखा कि अजाब के फरिश्ते आए तो खौफ लायक हुआ मेरे गुलाम मेरे उम्मती कहीं अजाब में मुब्तला न हो जाए। ये डर पैदा हुआ, उसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। और जब इब्राहिम के पास मेहमान आए और उन्हें देखकर वो डरने लगा, तो ये जो डर और खौफ था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपनी जान का डर और खौफ नहीं था, ये खौफ तो उसका था कि कहीं मेरी नाफरमान उम्मत पर अजाब न आए। उन फरिश्तों ने कहा ये इब्राहिम खलील अलैहिस्सलात व तस्लीम, यकीनन हम अजाब के फरिश्ते हैं, अजाब लेकर आए हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं, आपकी उम्मत के लिए नहीं है, आपके इलाके के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है गनीमत है, चलो बच गई मेरी उम्मत, लेकिन कहाँ के लिए आए हो? आए हो तो अजाब ही तो लेके आए हो। कहा हाँ कि हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब लेके आए। देखो अजाब को आना वहां है और यहाँ पर पहले ही खबर दी जा रही है, हम हजरत लूत की बस्ती पर अजाब डालने के लिए आए हैं। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो हजरत लूत की उम्मत के लिए भी उन फरिश्तों से मुकालमा किया, मुबाहिसा की, और उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से जो गुफ्तगू और कलाम की, उस कलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है
کہ میرا بندہ ابراہیم فرشتوں سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگا. یجادلونا کا لفظ ہے، ان سے جھگڑنے لگا. ان فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں تم عذاب لاؤ گے ایسی بستی پر جس میں 300 لوگ ایمان والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس بستی میں 300 لوگ ایمان والے ہوں گے اس وقت ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا 300 لوگوں کے اوپر عذاب نہیں لاؤ گے، جس بستی میں 100 اگر ایمان والے ہوئے تو کیا عذاب لاؤ گے؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام بھی مکالمے سے مباحثے سے ان کو گھیر رہے تھے تاکہ کسی صورت اللہ کا یہ عذاب ٹل جائے. اس لیے کہتے ہیں اگر 100 آدمی ہوئے تو کیا اس پر عذاب نازل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے اگر 100 اہل ایمان بھی کہیں ہوئے ہم ان پر بھی عذاب نازل نہیں کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور اگر کسی بستی میں 40 ایمان والے ہوئے تو؟ انہوں نے کہا کہ 40 ایمان والے ہوئے تب بھی ہم اس پر عذاب نہیں نازل کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب مکالمہ کر رہے، مباحثہ کر رہے، قرآن کی زبان میں مجادلہ کر رہے، فرشتوں سے جھگڑا کر رہے اور کہتے ہیں کیا جس بستی میں 10 آدمی ہو ایمان والے تو؟ ایک بستی میں 10 ایمان والے بھی ہو تب بھی ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے. کیا اگر کسی بستی میں 1 ایمان والا ہو تو؟ انہوں نے کہا کہ اگر 1 ایمان والا بھی ہوگا اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے تو اس بستی کا ہم عذاب نہیں کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کہتے پھر تم لوگ واپس جاؤ، ابھی حضرت لوط علیہ السلام وہاں ہے، لوط علیہ السلام ایمان والے ہیں تو ان کی وجہ سے تم بستی پر سے عذاب ہٹا دو. میرے دوستو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے، اس نبی کے صدقے میں عذاب نہیں ہوگا. اب قرآن کی ان تفصیلات سے بات سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں رحمت نازل کرتا ہے، اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں عذاب ہٹا دیتا ہے. اللہ کے محبوب بندوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کر دیتا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو خدا سے نہیں ملتی جو تم اولیاء اللہ سے مانگنے جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگنے نبیوں اور ولیوں کے پاس جاتے ہیں. وسیلہ غیر اللہ ہی ہو سکتا ہے. اللہ تو خالق کل مالک کل قدرت والا پروردگار ہے، سب کچھ اسی کو کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو. اور وسیلہ اسی لیے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں. ارے اللہ والے کی بات تو جانے دو، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث پاک ہے جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. جہاں کوئی اللہ والا موجود ہو وہاں کیوں نہیں اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کبھی تم دعا مانگتے ہو اور اس میں کم سے کم 40 اہل ایمان جمع ہو، اہل ایمان والے 40 بھی اگر جمع ہو اور وہ دعا کرے تو ان 40 میں کوئی ایک بھی ایسا اللہ والا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے طفیل میں اللہ سب کی دعا قبول فرما لیتا. تو یہ ہے اللہ والوں کا مقام. اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ اپنے مردوں کو کسی ایسی جگہ دفن کرو جہاں اللہ والے کا قرب مل جائے تاکہ اللہ والے کے قبر پر رحمت برسے تو وہ آس پاس والوں کو بھی پہنچ جائے. رحمت اس کی اتنی کامل عام اور تام ہے کہ اس کی رحمت اس کے عطاف اور اس کے غضب پر بھاری ہے. ہم قبرستانوں میں اپنے مردوں کے جب دفن کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے ہزار تو اس میں دفن ہو چکے، ان میں کوئی ایک اللہ والا ضرور ایسا ہوگا کہ جس کی برکت سے، جس کے قربت سے اللہ پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے گا. شرط یہی ہے کہ ایمان سلامت ہو. ایمان سلامت ہو تو سب کچھ ہے اور ایمان سلامت نہیں تو سب بیکار ہے. میرے دوستو اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو قرآن کی تفسیر میں اور حدیث پاک سے یہ جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک آدمی اگر ایمان والا ہو تو ابراہیم تو ان فرشتوں نے کہا عذاب نہیں آئے گا. پتا چلا کہ اللہ والوں کی برکت سے رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، مصیبتیں چھٹتی ہیں، اللہ کا غضب و جلال دور ہوتا ہے، اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے. نتیجہ یہ میرے دوستو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ ان میں تو حضرت لوط علیہ السلام ہے اس لیے عذاب نہیں ہونا چاہیے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے تو شفقت کر ہی رہے ہیں
لیکن اپنے چچا زاد بھائی حضرت لوط کی امت کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ امت ہے، شیطان کے بہکانے میں آ گئی ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن انہیں مہلت دے دی جائے کہ توبہ کر لیں، اگر توبہ کر لیں گے تو عذاب سے بچ جائیں۔ اس لیے نبی دنیا کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بنی آدم کی فوز و فلاح کی کوشش کرتے ہیں، بنی آدم کو کیسے راحت مل جائے یہ کام کرنا، یہ نبیوں کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان نبیوں کے نقش قدم پر چل کر ایسے کام کریں جس سے انسانوں کی بھلائی ہو، انسانوں کے دکھ دور ہو، انسانوں کو امن چین و سکون ملے۔ بنی آدم کو خاص طور سے مسلمانوں کی راحت کے سامان کرے، مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کے لیے دشواری میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنا دے، لوگوں کی مصیبت کا ذریعہ اللہ ہمیں نہ بنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں، جب تک لوط ان میں ہیں ہم ان پہ عذاب نہیں نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر مطمئن ہو گئے کہ ابھی حضرت لوط تو ہے، لیکن میرے دوستو اللہ رب العزت کی مرضی پاک یہی تھی کہ قوم لوط پر عذاب آئے، اور یہ بھی وعدہ ہو گیا کہ جب تک لوط ہے عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے، اس کی حکمت کے کیا کہنے، اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے ان دونوں فرشتوں کو حکم دیا جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے یہ دونوں فرشتے نکلے۔ وہ بات رہ گئی، آپ لوگوں سے میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ فرشتے جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے وہ ہاتھ ان کا کھانے کے قریب تک جاتا تھا، کھانے تک نہیں پہنچتا تھا، اور جو ہاتھ لے کے اوپر جاتے تھے یہ ہاتھ منہ کے قریب تک منہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی اور کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ انسانی شکل میں آئے ہیں تو اٹھا تو رہے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچتا۔ دکھائی دینے میں تو یہ انسان ہے، حقیقت میں تو یہ فرشتے ہیں، اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو کھانے پینے کا محتاج نہیں کرتا، ان کا رزق اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے فرشتے یہ دنیاوی کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نور سے بنے ہیں، اور نور کو دنیا کے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے یہ فرشتے نہیں کھا رہے۔ اب یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ ہمارے آقا علیہ السلام نور بھی ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام بشر بھی ہے۔ جب ہمارے آقا کی نورانیت غلبہ کرتی تھی، ایک ایک مہینہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جب نبی اکرم کی بشریت غالب رہتی تھی تو سرکار کھانا بھی تناول فرماتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ بشر ہے، وہ بشر بھی ہے، اللہ کے کرم سے نور بھی ہے۔ جب بشریت کا غلبہ ہوتا تھا تو کھانا کھاتے تھے، اور جب نورانیت ملکوتیت کا غلبہ ہوتا تھا ایک ایک ماہ بغیر کھانے کے سرکار رہتے تھے۔ اور آج اپنے قبر منور میں سرکار علیہ السلام کی حقیقت نورانیہ جلوہ گر ہے۔ 1400 سال ہو گئے، کھانے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی ذات وہ ہے کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ یہ انبیاء زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے روزی دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ جو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج 2000 سال سے آسمانوں پر ظاہری کھانے کے بغیر رکھے ہیں، 2000 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک بغیر کھائے پیے زندہ رہیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں جو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ظاہری روزی کے زندگی دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ خدا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں بھی بغیر ظاہری خوراک اور غذا کے زندگی دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا جلوہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ کہہ کے یہ دونوں فرشتے وہاں سے چلے، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں آئے، اور جب یہ لوگ آئے تو رات کے وقت آئے، امتحان لینا تھا، اس لیے رات کے وقت آئے، ایسے وقت میں کہ جب باہر کسی نے کچھ دیکھا نہیں، آ کے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ حضرت لوط علیہ السلام باہر نکلے، باہر نکلتے ان کو دیکھا کہ دو نوجوان تو جیسے ابتدا میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جان پائے تھے کہ یہ کون ہے، اور اللہ کی مشیت بھی یہی تھی، اللہ نے انہیں ساتھ بھیجے ہی تھا کہ یہ نہ جانے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی شروع میں نہیں جانا کہ یہ کون ہے. دیکھا کہ دو خوبصورت حسین و جمیل سبزہ آغاز نوجوان ہے، ابھی ان کی داڑھی موچھ بھی نہیں نکلنے والی ہے. دیکھا تو گھبرا گئے. یہ بھی گھبراہٹ اپنے لیے نہیں تھی، یہ بھی گھبراہٹ ان بچوں کے لیے تھی جو دونوں آئے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ میری قوم کی یہ اوباش طبیعت کے، یہ گندی نکمی فطرت کے، یہ اوچھی حرکت کرنے والے، یہ جب اتنے خوبصورت حسین و جمیل نوخیز نوجوانوں کو دیکھیں گے، ان کی رائے ٹپکے گی، یہ خرافات کریں گے، اور میرے مہمان ہیں، جانے کہاں سے آئے ہیں، یہ جب اس طرح سے تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو کیا ہو. اس لیے فوراً انہوں نے دروازہ کھولا اور جلدی سے کہا آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، اور اندر کی طرف لے گئے اور اندر کی کوٹری میں لے جا کے ان کو بند کیا. کہا تم لوگ یہاں بیٹھو بیٹھو، میں آیا. لیکن میرے دوستو اتنا سب کرنے میں بھی ان کی وہ جو عورت واحدہ تھی اس نے دیکھ لیا کہ دو مہمان آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کچھ دنوں دیانت کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے وہ واحدہ نکلی اور نکل کے گئی ہے اس کفار کے پاس. وہاں جا کے بتا دیا کہ دو کرمال آئے ہیں، تمہاری خوراک تمہاری ضرورت. لوط کے پاس دو نوجوان آئے ہیں اور انہوں نے ان کو چھپا دیا اندر کے کمرے میں. یہ کہہ کر جب اس نے راز کی بات بتا دی، حضرت لوط سے کے ساتھ دیانت کی اور آ کے چپکے سے اندر بیٹھ گئی بنگلہ بھگت بن کر. قوم کے جو اوباش نوجوان خراب طبیعت کے دنی فطرت کے آئے، آ کر حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگے، چیخ چیخ کر پکارنے لگے کھولو دروازہ کھولو دروازہ. اللہ قرآن میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے حضرت لوط علیہ السلام دروازے کے پاس آئے اور ان سے اندر ہی سے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے، جاؤ تم یہاں سے، کیوں پریشان کرتے ہو. مان نہیں رہے کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو. حضرت لوط علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور بڑے ہی نرم لہجے میں ان سے دین و دیانت کی باتیں کرنے لگے. اور اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے ان ظالموں سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں پاک صاف ستھری خوبصورت عورتیں عطا کی ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، اور تم بیویوں کو چھوڑ کر غلط جگہوں پہ اپنی خواہشات نفس کو پوری کرنا چاہتے ہو، تم اس طرح سے گناہ میں مبتلا ہونا چاہتے ہو، اور اس کے ساتھ تم سڑکوں پہ بیٹھتے ہو، تم نظر بازی کرتے ہو، تم کنکر بازی کرتے ہو. خوشحال تھے، پیسہ زیادہ تھا، اور خوشحالی آتی ہے تو اپنے ساتھ اسی طرح کے تماشے لے کے آتی. تو بیٹھا بنیا کیا کرے، تو یہی سب کرتا رہے. وہی سب وہ گناہ کے پاپ کے کام کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، بڑی پاک صاف ستھری بیٹیاں ہیں. ان بیٹیوں کو اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا ہے، جائز طریقے سے اپنی خواہشات نفس کو پوری کرو. یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں. جس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، وہ کہنے لگا ہم یہ سب نہیں جانتے، دروازہ کھولو ہٹو راستہ دو، وہ جو دو آئے ہیں ان کو بلاؤ، ان کے ساتھ ہم اپنی خواہشات نفس پوری کریں گے. میرے دوستو حضرت لوط علیہ السلام جلدی سے دروازہ بند کر کے پھر اندر کی طرف گئے. اور ایسے وقت میں ماحول کا فطری تقاضا، اس تقاضے کے پیش نظر حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی جسے خوف کہے، ڈر کہے، گھبراہٹ کہے. وہ اپنے لیے نہیں تھی، اپنی جان کے لیے نہیں تھی، یہ اس لیے تھی کہ دو ایمان والے متقی پرہیزگار بندے آئے ہیں. ان دو نوجوانوں کے ساتھ اگر میری بستی میں کوئی زیادتی ہو گئی اور ان بچوں کے اوپر ظلم ہوگا تو میں کیسے روکوں. اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی طاقتور جماعت ہوتی تو آج میں ان کے ساتھ لڑائی کرتا اور ان کو ان کے ظلم سے روکتا، ان کے گناہ سے روکتا. جب حضرت لوط علیہ السلام کی جذبات و احساسات کو ان دونوں فرشتوں نے دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نوخیز لڑکے ہیں؟ نہیں، ہم تو امتحان لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو انہیں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. یہ کیا ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ ابھی آپ دیکھنا صبح ہونے تک کہ ان کا کیا ہوتا. ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات پیچھے کے دروازے سے نکل جائیں اور حضرت ابراہیم کی بستی میں پہنچ جائیں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پناہ لے لیں. حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا
اور ان کو ادراک ہو گیا، رب کی طرف سے بھی اطمینان آ گیا کہ یہ آنے والے فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً اپنے گھر والوں کو کہا چلو تیاری کرو، سامان لو، چلنا ہے سفر پر۔ جب سب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو یہ بگلا بھگت بڑی بھی یہ بھی خود جلدی جلدی تیار ہو کے آگے آئی، تو ان دونوں فرشتوں نے کہا اے حضرت لوط علیہ السلام اس خبیثہ کو مت لے کے جانا، اگرچہ یہ بدکارہ نہیں ہے، اگرچہ یہ زانیہ نہیں ہے، اگرچہ کوئی بھی نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہوتی، زانیہ نہیں ہوتی، لیکن کافرہ ہے، یہ منافقہ ہے، آپ سے خیانت کر کے آپ کا راز وہاں جا کے پیش کرتی ہے، اس لیے اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے، اسے نہ لے جائے، اس کو بھی وہیں پہنچایا جائے گا جہاں ان عذاب والوں کو پہنچایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن عظیم میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں صرف ظاہری رشتہ داری، خاندانی رشتہ داری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی پاک ذات جیسی ان نبی کی ایک بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کر کے بتایا کہ ہمارے دو مقرب بندے، پاک باز بندے نوح اور لوط کی بیویوں کو دیکھو کہ ان دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے، تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جاؤ اب اللہ کا عذاب چکھو، جہنم میں جاؤ جہاں دوسرے کافر جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی رشتہ داری کس کام نہیں آئے گی، کام آئے گی تو نبی کی غلامی کام آئے گی۔ جو نبی کا وفادار اور غلام ہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا، دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی ذلیل سمجھا جائے، نبی کا غلام کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت اہل ایمان مومنین کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے۔ بہرحال جب حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے جاؤ، اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اپنی اہلیہ کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنے بال بچوں کو لے کے چلے۔ تفسیر میں آتا ہے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر زمین کو لپیٹ دیا، اور لپٹتے ہی 2-4 قدم چلے ہوں گے یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی میں پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات میں ایسے بتایا کہ وہ 2 مہمان آئے اور ایسا ایسا، انہوں نے کہا کہ وہ یہیں سے ہو کر تو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا اور افسوس ظاہر کیا، کاش تمہاری قوم کے لوگ توبہ کر لیتے تو آج عذاب میں مبتلا نہیں۔ عذاب آیا، عذاب کیا آیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کی بستی کو اوپر اٹھایا اور اسے پلٹ دیا، اور ان پر پتھروں کی بارش کی، نشان لگے ہوئے پتھر۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قوم لوط کی بستی کے پاس آئے، وہ پہاڑوں میں بسی ہوئی، پہاڑوں میں کئی لاکھ کی بستی تھی، اس پوری بستی کو جب پہاڑوں میں بسی ہوئی تھی، خاص طور سے سندوم نامی بستی اور اس کے علاوہ 4 بستیاں اور تھیں، ان ساری بستیوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی کو اٹھا لیا۔ یہ جتنے پہاڑ تھے لاکھوں کی بستی، ساری بستی کے نیچے جو ہاتھ ڈالا، ایسے سمجھ لو کہ جیسے گیہوں کا ڈھیر رکھا ہو، ہم ہاتھ ڈال کے گیہوں یا چاول ہو چاول اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی طاقت نہیں لگتی۔ اب میرے دوستو ذرا سوچو کہ حضرت جبرائیل کی طاقت کتنی ہوگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور، کتنے باجبروت ہوں گے، اور لے کے چلے تو اڑے آسمان تک۔ روایتوں میں آیا کہ اتنے اوپر لے کے اڑے کہ ملائے اعلیٰ کی جو مخلوقات تھی، وہاں کے جو فرشتے وغیرہ تھے اور دوسری مخلوقات، ان کا حال یہ ہوا کہ قوم لوط کے مرغے ککڑو کو بولتے تھے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے سننے لگے، اور قوم لوط کے کتے بھوک رہے تھے تو اس کے بھوکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، اس وقت نے قریب ہو۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی پلٹ دی۔ یہ جو بستی پلٹی تو پلٹی، اللہ فرماتا ہے ان پر ہم نے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی، تو پوری بستی پلٹ دینے کے بعد بھی ممکن ہے اس میں بھی اگر کچھ بچ گئے ہو، اللہ نے ان کو پتھروں کی بارش، اور یہ پتھروں کی جو بارش ہوئی، اللہ فرماتا وہ نشان زدہ پتھر تھے۔ نشان زدہ پتھر کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کے سر پہ وہ پڑنے والا تھا، اور جس کا نام جس پتھر میں لکھا تھا وہ پتھر اسی کے سر پر پڑا، اسی کو مارا، چند منٹوں میں پوری بستی کی بستی تباہ کر، سب کے سب عذاب میں مبتلا کیے گئے، سب کے سب مر گئے، حال یہ ہوا کہ بھس ہو گئے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عورت جو حضرت لوط علیہ السلام کی وفادار نہیں تھی، اللہ کی شان دیکھو کہ اس کو بھی اللہ نے اسی طور کے عذاب میں مبتلا کر۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لو، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ نبی کی بیوی اور ایسی نبی کی بیوی کافرہ کیسی ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، نبیوں کی بیویاں کافرہ ہونا ممکن ہے، بدکارہ ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کو اللہ ہر اس کام سے بچاتا ہے اور اس ماحول سے بچاتا ہے جس سے لوگ اس سے نفرت کریں یا اس کو ذلیل سمجھے۔ کفر کرنا کافروں کے نزدیک برا نہیں تھا، اگر کفر کرنا کافروں کے نزدیک برا ہوتا تو وہ کفر کرتے ہی کیوں؟ ان کے نزدیک کفر کرنا کوئی عیب نہیں تھا، بدکاری کرنا ضرور عیب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی مشیت سے قیامت تک کے انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ کسی بڑے عظیم شخصیت سے تعلق قریب ہونے کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر تم یہ مت سمجھ لینا کہ اتنی عظیم خارگاہ سے ہمارا یہ قرب ہے تو ہم چاہے جو کریں، جیسے بھی عقیدہ رکھیں جنت ہمارے ابا کی تمہارے باپ کی جنت نہیں ہے، جنت نبیوں کی، نبیوں کے وفاداروں کی ہے، اہل ایمان کی ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے یہ دو معاملات رکھے تو انبیاء کی بیویوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اگرچہ کافرہ تھی، اس لیے کہ کفر کرنا اس دور کے کافروں کے لیے کوئی عیب نہیں تھا، لیکن الحمدللہ بدکارہ نہیں تھی، جس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری خاتون آئی، آ کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جیسے مردوں کو احتلام پر غسل فرض ہے ہم پر بھی احتلام پر غسل فرض ہے؟ جس وقت ان انصاری صحابیہ نے یہ سوال کیا، یہ سوال حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہوا، اللہ کے نبی انہی کے یہاں جلوہ فرما تھے۔ خاتون نے پوچھا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام کی حالت میں غسل فرض ہے؟ جیسے یہ ہوا، شرم کے مارا حضرت ام سلمہ نے چادر اپنے چہرے پہ ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عورتوں کو بھی اگر احتلام ہو جائے تو ان کو بھی غسل فرض ہے۔ تو ام المومنین ام سلمہ نے جو شرم کے مارا چادر ڈالی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے شرما کے، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عورتوں کو بھی احتلام ہونا ممکن ہے، لیکن تمہیں اس لیے نہیں پتا کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بیویوں کو اس سے بچا کے رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ احتلام یہ شیطان کے خواب میں خلل دینے سے ہوتا ہے، اور اللہ نبیوں کی بیویوں کو شیطان کے خلل سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ ہے انبیاء کرام کی بیویاں، اور اس امت کی مائیں ازواج مطہرات کہ ایسی ہے کہ ان کے اوپر شیطان خواب میں بھی خلل انداز نہیں ہو سکتا، اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جب خواب میں اس کو احترام نہیں ہو سکتا تو کوئی نبی کی بیوی بدکارہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو یقین ہے اللہ نے جیسے اپنے نبیوں کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، ایسے اپنے نبیوں اور رسولوں کے گھر والوں کو بھی وہ اس طرح کے عیوب سے پاک صاف رکھتا ہے۔ تو بہرحال ان پر عذاب آیا اور سب کے سب اس میں تباہ ہوئے، اور اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ رب کی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی یہ اللہ کے غضب کا سبب ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں میرے دوستو تو پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے۔ جس قوم میں لوگ زکات دینا کم کر دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط مسلط کرتا ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، جس قوم میں جوا عام ہو جاتا ہے، جس قوم میں شراب عام ہو جاتی ہے، جس قوم میں اور دیگر برائیاں عام ہوتی ہیں، جیسی برائی عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس قوم کے اوپر اپنا عتاب نازل کرتا ہے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ ٹھوکر لگاتا ہے تاکہ وہ قوم ٹھوکر کھا کر جاگ جائے۔ اگر ٹھوکر کھا کے جاگ گئے، توبہ کر لی تو فبہا، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا، اور توبہ نہ کرے تو اللہ کی پکڑ سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ جب قوم لوط کے لوگ نہیں بچ سکے تو آج ہم اور آپ کیا بچیں گے؟ آج بھی بحر مردار کے قریب اگر آپ جائیں، فلسطین اور اردن کے درمیان وہ جگہ جہاں پر یہ قوم لوط کی بستیاں تھی، قرآن میں انہیں مؤتفقہ کے نام سے پکارا، تو اس بستی کے قریب اگر آپ جائیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا بت جیسا نظر آتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ وہ جو اتنا بڑا نمک جیسا عورت کا مجسمہ نظر آتا ہے وہ وہی لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جسے عذاب کی شکل میں اللہ نے
इस तरह पत्थर में या नमक के ढेर में तब्दील कर दिया। बहरहाल हकीकत क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये तय है कि कुरान और अहादीस से साबित है कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो किसी भी बेईमान को और किसी भी काफिर और मुशरिक को और किसी भी नाफरमान को अल्लाह का अजाब छोड़ता नहीं है। इसलिए हमें आज ये अहद करना चाहिए कि हम हर तरीके से कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। हमें चाहिए कि हम सच्ची तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगे, मुस्तकबिल में गुनाहों से बचे। अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।